بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المقدام ابن مادی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشہید عند اللہ خصالا یغفر له فی اول دفقۃ من دمہ ویرا مقعدہ من الجنہ ویحلی حلۃ الایمان ویزوج من الحور العین ویجار من عذاب القبر ویامن من الفزع الاکبر ویوضع علی راسہ تاج الوقار الیاقوتۃ منہ خیر من الدنیا وما فیہا ویشفع فی 70 انسانا من اقاربہ۔ یہ روایت سنن سعید بن منصور سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 2562۔ ترجمہ یہ ہے، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی کئی خصوصیات ہیں۔ شہید کا لفظ قرآن مجید میں حق کی گواہی دینے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پیغمبروں کی عدم موجودگی میں اللہ کے دین کے گواہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کی موجودگی میں ان کی طرف سے دین کی دعوت کے علمبردار بنتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ عام طریقے پر آئے اور وہ طبعی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں چونکہ جدوجہد کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس میں کوئی جنگ و جدال کی صورت پیش آ جائے یا کچھ ظالم ان کے خلاف اقدام کریں اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو پہلے مرحلے کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے بھی ہمارے ہاں البتہ اردو زبان میں یہ دوسرے مرحلے ہی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینے والوں کے لیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں اور اس میں مارے جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 140 میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مفہوم بھی مرنے والوں کا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کا، اس لفظ کا قرآن مجید کے استعمالات میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ اللہ کے ہاں قرار پاتا ہے کہ ایک شخص نے جو زندگی میں نے دی، جس میں امتحان برپا کیا، اس میں گناہ بھی ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خاص موقع پر یہ توفیق ملی کہ بندہ اللہ کی راہ میں اٹھا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، ایسے لوگوں کے ملتے ہیں کہ جو حدود کے مجرم ہو گئے لیکن میدان جہاد میں تھے، بلکہ سیدنا عمر نے حدود کا نفاذ بند کر دیا تھا کہ سرحدوں پر جو لوگ ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہیں ان پر اس کا اجرا نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، یعنی دینی لحاظ سے اس کی کیا نوعیت ہے وہ یہاں موضوع نہیں ہے، تاہم بہت سے لوگ تھے کہ جو اس طرح کے تھے کہ حدود کے مرتکب ہو گئے، یعنی جو بڑے جرائم ہیں ان کا انہوں نے ارتکاب کیا، لیکن بڑے ذوق سے جنگ میں گئے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں وہ درجہ ہے جو السابقون کے لیے ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی جائے۔ تو یہاں پر بھی اسی کی وضاحت کی ہے کہ ایک یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد ہی وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عام لوگوں کو تو سلا دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس میں تمہیں بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہاں جنت ممثل کر کے دکھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ہم اس سے پیچھے کی روایتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ یہی معاملہ جہنم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کو ایمان کی پوشاک پہنائی جاتی ہے۔ ایمان کی پوشاک،
اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے غالباً وہ خلت مراد ہے جو سچے اہل ایمان کو جنت میں داخل ہوتے وقت ان کے اعزاز و اکرام کے لیے پہنایا جائے گا۔ ایمان کی پوشاک، یہ اضافت عربی میں اس طرح ہو جاتی ہے اور ہم ترجمے میں بھی مجبور ہیں، یعنی ایمان کے آخری درجے تک پہنچ جانے کے صلے میں ملنے والی پوشاک، یہ مطلب ہوگا اس اضافت کا، اس کو بھی اس طرح سمجھ لیجئے۔ چوتھے یہ کہ غزال چشم خوبصورت عورت سے اس کو بیاہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ ترجمہ میں نے اس لیے کر دیا کہ ہمارے ہاں حور کا لفظ کسی اور مخلوق کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، جبکہ عربی زبان میں وہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ چوتھے یہ کہ غزال چشم خوبصورت عورت سے اس کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے پہلے برزخ میں اور اس کے بعد آگے کسی عذاب کا مستحق بھی ہے تو اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ روز قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس موقع پر جو صورتحال ہوگی، محشر کے لیے سور پھونکا جائے گا، تو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ غیر معمولی اضطراب کا موقع ہوگا۔ اسی کو سامنے رکھ کر وہ سمجھ لیجئے بات جو میں نے پیچھے بتانے کی صحیح کی ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عذاب ثواب سے ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل میرٹ پر ہوں گی، جو اس کا مستحق ہے اس کو ملیں گی، لیکن ایک وہ معاملات ہیں کہ جو اس دنیا سے اس دنیا میں حاضری کے دوران پیش آنے ہیں، جیسے موت سے پہلے کسی سخت بیماری یا تکلیف کا آنا، تو اس کا کسی نیک یا بد سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح سے موت کے دروازے میں داخل ہوتے وقت جو ایک خاص طرح کی گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق کسی نیک بد سے نہیں ہے، وہ چند لمحوں کی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ محشر میں جو لوگ اٹھیں گے تو ایک آپا دھاپی اور افراتفری اور گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی، یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک نئی دنیا، تو اس میں بھی سب لوگ مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ خود رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر ہوں گے، تو یہ صورتحال پیش آئے گی سب کو۔ اس کو یہاں الفزع الاکبر سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بڑی گھبراہٹ جو قیامت میں ہوگی اس سے بھی محفوظ رہے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگی تو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکینت ہوگی اور فرشتوں کی ایسی مائیت ہوگی اور اٹھتے وقت ایسا ماحول گرد و پیش میں ہو جائے گا کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ سرفرازی ہے، تو ظاہر ہے کہ گھبراہٹ تو اصل میں صورتحال کے لحاظ سے ہوتی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ ساتویں یہ کہ اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج پہنایا جاتا ہے جس کا ایک قیمتی پتھر بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور آٹھویں یہ کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ شفاعت انہی کے حق میں قبول کی جاتی ہے جن کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق شفاعت کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے یہاں۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی قانون کے مطابق قبول کی جائے گی جو شفاعت کے لیے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہماری کتاب میزان میں مضمون نبی کی شفاعت دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ نبی کی شفاعت کے زیر عنوان میں نے میزان میں بتایا ہے کہ شفاعت کا قانون کیا ہے، کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اور کن کو یہ اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے گا کہ ان کی بات اس معاملے میں سنی جائے، اللہ کے اذن سے ہوگی، جن کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی، جن کو اس کی اجازت دے گا وہی کر سکیں گے۔ تو ان کے بارے میں بھی اگر یہ بشارت ہے تو کوئی بعید نہیں، اس لیے کہ خود صالح مومنین کے بارے میں بھی اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔